اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج درس قرآن کے سلسلہ میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کہ ہم ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت میں تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ قبیلہ ہے، وہاں ایک بشر نامی آپ کے صحابی تھے، انہوں نے آپ کی دعوت فرمائی، وہاں گئے تو وہاں ظہر کی نماز کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب وہاں مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، یہ مدینہ سے شمال غرب کی طرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال ہمیں یہ سعادت بخشی تو ہم نے وہاں جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے دونوں قبلوں کا، جو ایک تو قبلہ محراب بنا ہوا، دوسرے محراب کا نشان اوپر بنا ہوا تھا۔ تو وہاں ظہر کی نماز کے وقت اللہ رب العزت نے اس تحویل قبلہ کا حکم دیا، تو پھر آپ نے ظہر کی نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قد نرى تقلب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ قد نرى تقلب وجہ کا، ہم آپ کا چہرہ بار بار فی السماء، آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، تو اسی میں یہ وقفہ شاہ گزرا تھا کہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی، تو چنانچہ آپ کی نگاہیں جو بار بار آسمان کی طرف قبلہ کے تحویل کے حکم کے نزول کے لیے آپ کو توقع تھی، امید تھی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلہ کی طرف، اللہ فرماتے ہیں جو آپ کی خواہش تھی اس کے مطابق، جو آپ کو پسند تھا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس آپ پھیر دیجئے وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، رخ مسجد حرام کی طرف، مسجد اپنے چہرے کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آگے پھر یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ تم جہاں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر لو تم جہاں کہیں بھی ہو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی اسی طرف بیت اللہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ بات سچ ہے، من ربہم، ان کے رب کے نزدیک۔ یہاں یہود و نصارہ مراد ہے کہ انہیں یہ علم ہے، یہ پتہ ہے، تورات میں یہ بات ہے کہ اصل قبلہ جو ہے ابراہیمی بیت اللہ ہی ہے۔ تو بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے 1000 سال پہلے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، اور اس کا نام، اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا، اس بات کا حق ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہود کو یہ بات واضح طور پہ پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس بات کو واضح طور پہ
بتا دیا تھا، صرف اناد کی وجہ سے، حسد کی سبب وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ اس حقیقت کو چھپا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود کی یہ جو حرکت ہے جان بوجھ کر حسد کے مارے یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ دے دیا، قبلہ کی اصل قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے قبلہ کی جو تبدیلی ہے یا تحویل قبلہ جو ہے اس کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، بنی سلمہ جو قبیلہ ہے وہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اب وہاں اس یادگار کے طور پر مسجد قبلہ تین تعمیر کر دی گئی ہے، اور یہ مدینہ سے کوئی چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، شمال مغرب میں تقریباً اس کا رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو وہاں لے جائے اور اس کا اپنی آنکھوں سے آپ اس کا دیدار کریں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی پچھلے سال یہ سعادت بخشی کہ ہم اس قبلہ تین مسجد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر بیت اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، آمین یا رب۔